بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر الشمس باب نماز کی تخفیف کا باب نماز کی تخفیف کا امامت کرائیے تھے نہیں بھی 30 پارے 2 باری پڑھنے نے تو پہلی رکعت کرنی ہے بے دھیان کرنا ہے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما قوما فاطال بهم الصلاة فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ما بال اقوام ينفرون عن هذا الدين من اما قوما فليخفف فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة قال محمد وبه نأخذ ولا بد أن يتم الركوع والسجود وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اس نے امامت کرائی ایک قوم کی پس لمبی کی ان کے ساتھ نماز پس پہنچی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس آپ نے فرمایا کیا حال ہے قوموں کا جو نفرت دلاتے ہیں اس دین سے اللہ اکبر ایک ہو جا کم اللہ کی نماز قرآن زیادہ پڑھے ہے اگوار نے جناب معاذ بن جبل واقعہ پڑھے جی ہوئی ہے جی سونے فرمایا سے کہ تسی دین کو لوگوں نے دور کر دیں ایک قوانین شریعت دے جی لوگوں نے نفرت دلاندے ہن جنازے تو بعد ساڑیاں تقریراں یا جمعے دے ساڑے خطبے اگر لمبے ہو 3 بجے تک یا ایسے طرح جلسے رات ساری لمبے تو لوگوں نے بے وضو بائی رکھنا تنگ کرنا یا جنازے نے تو نہ ہوتے تقریراں شروع کر دینی ہے یہ سارا کم ما بال و اقوام ینفرون عن ھذا الدین دے تحت آندا ہے سارا آپ آیا میں گالا نہیں کٹ رہا حقیقت ہے انہوں زندگی چ اپناؤ ہلکے پھلکے کرو لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم من اما قومن سونے فرمایا تو جو بندہ امامت کرائے کسی قوم کی بس چاہیے کہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں مریض بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور حاجت والے بھی ہیں کموں فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم لیکن ضروری ہے یہ کہ پورا کرے رکوع اور سجود دے نہ کم چاہ دے وے کہ تسبیح تے کم لگا چلے وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ انا راجلان شاید کہ وہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جیسا کہ دوسری روایات میں فَلْيُخَفِّفْ اے جڑا سونے دا حکم ہے یعنی مات تمام اس حیثیت سے کہ نہ فوت ہو جائے اس سے کوئی شے واجبات سے کیونکہ تخفیف واقع ہوتی ہے قرات میں اور ایتھے تخفیف رکوع سجود پورے کرنے نے کیونکہ ان میں مریض ہیں مقتضا اس کا اس حدیث کا سونا جو دلیل دی تھی نا بھی کیونکہ ان میں یہ ہیں اندنے اس دا مقتضا یعنی مقتضا نس نالو جڑی مقتضا نس نہیں بھی جڑا بھی سمجھ آؤندی پی اور جڑے قیداں دے فائدے ہوندے نے کہ مقتضا اس کا یہ ہے کہ جب نہ ہوں قوم میں وہ جو متصف ہو کسی صفت کے ساتھ ان مذکورات سے نہ بڈھا نہ بیمار نہ کوئی حاجت والا ایک سارے جوان تے آندھے نے جی لمبی قرات کرو یا سارے کیا ہیں محصورین ہیں جی او گھیرے وچ نے بند نے تو کدھر جانا کوئی نہیں اور راضی ہیں تطویل کے ساتھ کہ لمبی قرات کرو جی چس ہوندی ہے تو پھر نہیں نقصان دے گی تطویل کیوں بوجہ انتفاع علت کے سمجھ گئے ہو ہن اے گل جڑی نا بھی اگر سارے اس چیز سے خوش نے راضی نے تے کر سکتے ہیں
گل فرضاں دی بھی چلدی ہے کنہاں دی باقی جڑا ہے نا جو کسی دی خوشی نفلاں چ کھلوے نہ کھلوے کوئی پابندی نہیں وابینا خضور یہی قول اکثر علماء کا ولا بدائیں یتمہ اور اتمام کیا ہے رکوع سجود کی ادائیگی الکمال شابہ جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم سے یہ بات کہ ایک رجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے امامت کرائی اس نے قوم کی پس لمبی کر دی قوم پر نماز پڑھ پہنچی یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پس فرمایا سرکار علیہ السلام نے کیا حال ہے اقوام کا دلاتے ہیں مطلب اس دین کو دور کر دینے لوگوں وہ بندہ جو امامت کرائے قوم کی پس چاہیے کہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں مریض بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں حاجت والا ہے بابے نہ خوضو اور ضروری ہے نہیں کیوں ہے لا بدہ میں نے ضروری ہوں کمال ہے اور ضروری ہے کہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا قال حدثني ميمون بن سياح عن الحسن البصري رضي قال سال او سائل أقرأ 500 آية في ركعة اقرأ 500 آية في ركعة قال فتعجب وقال سبحان الله قرآن آبتا میں ٹھیک ہے جی من يطيق هذا قال الرجل أنا أطيق هذا قال إن أحب الصلاة إلى الله طول القنوت قال محمد طول القيام في صلاة التطوع أحب إلينا من كثرة الركوع والسجود وكل ذلك حسن وهو قول أبي حنيفة رحمه الله روایت کی گئی ہے جناب میمون بن سیاح سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ میمون کہتے ہیں کہ سوال کیا جناب حسن بصری سے ایک سائل نے کہ کیا پڑھی جائیں 500 آیتیں ایک رکعت میں بے 500 رکعتیں ایک رکعت پڑھیاں ٹھیک نے جی تو قالا جناب میمون کہتے ہیں پس تعجب کیا حضرت خواجہ حسن بصری نے اور فرمایا سبحان اللہ اتنا لمبا کون طاقت رکھتا ہے اس کی تو کہا رجل نے میں طاقت رکھتا ہوں اس کی کہ 500 آیتاں پڑھا کندے بچے تو جدوں آپ نے دا جذبہ ویکھیا نا تو ادوں فرمایا امامت نہیں سی اونج سی یہ نفلاں تو فرمایا بے شک احب الصلاۃ اللہ طول القنوت ہے جس میں قنوت لمبا ہو یعنی قیام لمبا یہ اللہ کے نزدیک بڑی پسند نماز ہے اگر تینوں ہمت ہے تو زندہ باد قال محمد رحمہ اللہ لمبا قیام نماز نفلی نماز میں احب ہے ہمارے نزدیک رکوع اور سجود کی کثرت سے رکعتاں تھوڑیاں قیام لمبے ایک ہی احب جی اور کل یہ حسن ہے اگر کثرت سجود کرے قرات چھوٹی کرے رکعتاں چوکھیاں پڑھے پھر بھی ٹھیک ہے جی وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اچھا جی سیاح بکسر سین منصرف بھی غیر منصرف بھی فی رکعتن یعنی فی کل رکعت ہر رکعت وچ 500 آیتاں جملہ استفہامیہ بے قرینہ تے سآلہ پوچھیا انہیں فتعجبا اس لیے کہ قلما قلیل ہے وہ جو قدرت پائے کوئی ایک اس پر غالباً یا مستمر ہمیشہ یا ہمیشہ ہمیں پڑھے بہو کم ہے کوئی بہو کم ہے اور اسی لیے تو فرمایا جناب حسن بصری نے من یطیق ھذا و سبحان اللہ یہ تفسیر علیہ قولی فتعجب عطف کے ساتھ بڑی گل ہے اور جب عرض کی رجل نے آنا ہوتی کو تو آپ نے اس کو کیا کر دی اور فرمایا طول القنوت یعنی کہ قیام قنوت قیام لمبا قیام صلاۃ میں ایک کیوں منع کیتا ہے تو قنوت دا قیام منع کیتا ہے تھے بے قرینہ المقام کیونکہ انہیں پوچھی سی لمبی قرات اس دے مناسب معنی مراد ہے ویسے جڑا قنوت ہے نا قنوت بولا جاتا ہے کس پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 10 معنی نے کندے
ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਆਮ احب الینا من کثرت الرکوع والسجود نقل کی گئی ہے. اتنے بھی کثرت سجود کو قیام لمبا، لیکن کہتے ہیں نقل کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے روایت مجتبہ کے اندر کہ کثرت رکوع و سجود افضل ہے، کیونکہ قیام مشروع ہے، وسیلہ ہے رکوع سجود کا. اتنے ہے دلیل دیتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تاں دیکھیں کل ذالک حسن. جی روایت کی گئی ہے جناب حسن بصری سے فرماتے ہیں کہ سوال آپ سے سوال کیا پڑھی جائے 500 آیتیں ایک رکعت. راوی فرماتے ہیں پس تعجب فرمایا آپ نے اور فرمایا سبحان اللہ، کون طاقت رکھتا ہے اس کی؟ کہا عرض کی رجل نے میں طاقت رکھتا ہوں اس کی. فرمایا بے شک احب نماز کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک طول القنوت ہے. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے طول القیام صلاۃ تطوع میں، تو آپ نے مانا کہتا ہے طول القنوت دا طول القیام صلاۃ تطوع میں احب ہے ہمارے نزدیک رکوع و سجود کی کثرت سے. وکل ذالک حسن وهو قول ابی حنیفہ. شابہ جی محمد. حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اما صحابہ فی صلاة الصبح فقرا بهم في الركعة الأولى بقل یا ایہا الکافرون وفی الثانیۃ لإیلاف قریش. قال محمد به ناهز نراه مجزئا ولكننا نستحب للإمام إذا صلى الصبح وهو مقيم أن يطيل فيها القراءة وأن يقرأ في كل ركعة بسورة تكون 20 آية فصاعدا سوى فاتحة الكتاب ويطيل الأولى على الثانية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی اپنے اصحاب کی ساتھیاں دی. خواہ وجہ صحابہ نے یا تابعین نے اس تو قطع نظر ہیں، کیونکہ بھی اصحاب دا مطلب ہوتا ہے جڑے انہاں نال سن اس وقت. امامت کرائی اپنے ساتھیوں کی صبح کی نماز میں. پس پڑھی آپ نے ان کے ساتھ یعنی جو نماز پڑھائی رکعت اولا میں قل یا ایھا الکافرون اور ثانیہ میں لإیلاف قریش. یہ ترتیب بدلی ہے، جواب آ رہا ہے سنیں. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں ہم اس کو کفایت، ایک کفایت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے بھی چھوٹیاں صورتیں پڑھ رہے ہیں صبح دی نماز، ٹھیک ہے، لیکن ہم پسند کرتے ہیں، مستحب جانتے ہیں امام کے لیے جب پڑھے صبح کی نماز، پڑھائے صبح کی نماز حالانکہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہوئے، مقیم ہو، یہ کہ لمبا کرے اس میں، اور یہ کہ پڑھے ہر رکعت میں ایک سورت جو ہو 20 آیتیں پس زیادہ سوائے، اور لمبا ایک دوجا مسئلہ پسند کرتے ہیں اور لمبا کرے اولا کو ثانیہ پر. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور وکھنا فقارا بہم آندنے وجہ سی کہ من عذر شدید الجاءہو الی ذالک، جس نے آپ کو مجبور کیا تھا ادھر بھی چھوٹیاں صورتیں پڑھیاں کو مجبوری سی، اور یہ جائز آئندہ یا حدوث الامر المہم میں کوئی امر مہم ہوئے تو چھوٹیاں صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے. رکوع سجود پورے ہونا بلا تھی وے وگرنہ کان یکرہ پڑھے، وگرنہ جناب عمر رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے کان یکرہ فی صلاۃ بھی آپ نے اتنے کو مجبوری سی، صبح کی نماز میں آپ سور طوال پڑھتے تھے. اچھا جی لإیلاف قریش، یہ ان ترتیب بدلی، ان دا جواب یہ تھا قبل وجود ترتیب بین الصور، صورتوں کی ترتیب سے پہلے تھا، اور نئی کلام اس کے نفس جواز میں. صورتاں بدلن تے نفس جواز اعتراض نہیں بھی نماز ہوندی نہیں، وقت تو بعد بھی مکروہ ہو جاندی ہے، لیکن مسئلہ سمجھو اتھے وہ ایک گل ہے کہ بسم اللہ اور توجہ بلا جو بینا پہیں اوے بے کہ بھئی ایک منٹ وَكَانَ قَبْلَ ترتیب العثمانی، مصحف عثمانی جب بنا تھا نا
اس وقت صورتوں کو ان ترتیب کے ساتھ رکھا تھا بھی کون پہلے کون پیچھے، جو سرکار سے سنا تھا جی، سنے ہی یہ وجہ ہے جی تے اور نہیں در پے ہوئے اس کے لیے امام محمد اے مسئلہ کو نہیں دسیا بھی آپ نے صورتاں آگے پیچھے پڑھیاں ترتیب، بلکہ فرمایا بابی ناخذو جاتے ہوئے الا مسئلہ طول القرات اور ضد اس کی تے پس ترتیب صورتوں کی قرات میں ہمارے نزدیک، اور ایک روایت میں تو پس ہوگا خلاف اس کا مگر عذر کی وجہ سے مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ سنا جی امام محمد صاحب یہ مسئلہ نہیں چھیڑیا، لیکن وہ آدھے کہ مصحف عثمانی سے پہلے جو تھا نا اس وقت صورتوں کی اس طرح ترتیب نہیں تھی، یہ مصحف عثمانی میں ساری ترتیب دی گئی جو جس ترتیب سے اب ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن پورا ہے ترتیب ہے۔ او میرے یارا جی اگے گرندہ ہے اچھا جی بنراہو مجزین، اور تحقیق پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو صبح کی نماز میں، یاد آیا؟ اچھا جی واہ ہوا مقیم، اس لیے کہ اقامت حالت امن ہے اور حالت اور سفر جو ہے وہ حالت عجلت کی ہے، جلدی ہے، اس واسطے جی یہ بات کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرائی اپنے ساتھیوں کی صبح کی نماز میں، بس پڑھا انہوں نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں لإیلاف قریش کے ساتھ۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں ہم اس کو کفایت، لیکن مستحب جانتے ہیں ہم امام کے لیے یہ کہ جب پڑھائے صبح کی نماز حالانکہ وہ مقیم ہو، یہ کہ لمبا کرے اس میں قرات کو، اور یہ کہ قرات کرے ہر رکعت میں سورت کے ہوں اس میں 20 آیتیں پس زیادہ سوائے فاتحۃ الکتاب کے، اور لمبا کرے اولا کو ثانیہ پر، وہو قول ابی حنیفہ۔ اگے جی باب نماز کا سفر میں باب جی نماز کا سفر میں شاباش جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال حدثنا موسى بن مسلم عن مجاہد لیٹ کی پہندی یار اللہ تعالی عنہما جی قال کیا ترکھنا مسافرا فوطنت نفسك على اقامة 15 يوما فأتم الصلاة وإن لا تدري فاقصر قال محمد وبه وقول ابي حنیفہ۔ چلو یہ کڑی کو منطق دی بس بس ٹھیک ہے، چلو جی روایت کی گئی ہے اچھا جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ نے فرمایا جب ہو تو مسافر پس او فوطنتا بھئی اپنے آپ نو لازم کرے تم، پس مجبور کرے تو اپنے آپ کو 15 دن کی اقامت کا، پر بیٹھے میں 15 دن رہنا ہے، تو فرمایا پس پوری کر تو نماز، اور اگر تو نہیں جانتا بھی کدوں ویسا تو پس قصر کر۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ جامع کے اندر ہے ابو حنیفہ قال حدثنا موسیٰ بن مسلم، بغیر واسطے حماد کے صحیح یہی ہے جی۔ جامع المسانید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دو بھی تھلے پہ جی اچھا دھیان کریں جو بھائی فوطنت نفسک یعنی لازم کرے تو اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، اور قصد کرے تو بے انہیں دن رونا ہے مطلب تو پھر کی کر پوری کر، اور اگر تو لا تدری کب سفر کرے گا جی تو پھر کی کر قصر کر۔ امام قال ابو حنیفہ و اصحاب رضی اللہ عنہ، ایک قصر جڑا کرنا ہے بھئی رخصت ہے یا ضروری ہے، وہ مسئلہ پڑھیا جی وہ گامے کے ہو کہ قصر واجب ہے حتمی طور پر اور اتمام مسافر کے لیے، اور قصر اسقاط ہے، قصر طرف ہے یا نہیں ہے، طرف یا رخصت ہو بس کرو ایک ہی ہے اجلا دن بڑا جنوی ایک ہی ہے قصر اسقاط ہے، سنے ہی بھئی یہ ہے ہی نہیں دلیل بابا جا قول حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرض کی گئی نماز 2 رکعتیں جو نہیں چلتی وہ چلانے بس آکھے ہے کہ چل دے بند نہیں کرنا جی،
فرض کی گئی نماز 2 رکھتے سفر میں اور پس زیادہ کی گئی حضر میں، زیادتی کی گئی حضر کی نماز میں اور برقرار رکھی گئی سفر کی نماز۔ تو پھر نماز تو ہے ہی انی سی کنی اے مطلب ہے جی، سنیں جی۔ اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز ہے قصر اور ایک روایت ہے کہ قصر افضل، ایک قصر افضل ہے، اور قول اتمام میں وفی قول الاتمام افضل والقصر طرفیت کنہ دے نزدیک اینج ساڑھے نزدیک نے جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه صلى بالناس بمکہ الظہر رکعتین ثم انصرف فقال یا اہل مکہ انا قوم سفر لکھیا ہونا بچے سکون پڑھنا بے فتح سکون لکھا ہے نا، بے فتح سین و سکون فات کی بنے پھر کہ سفر کمال ہے یار۔ انا قوم سفر فمن كان من اهل البلد فليكمل فاكمل اهل البلد قال محمد رحمہ اللہ بابینا خذو المقيم في صلاة المسافر فقد المسافر صلاته قام المقيم فاتم صلاته فهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو مکہ شریف میں جی، ظہر کی 2 رکعتیں، پھر آپ فارغ ہوئے تو پس فرمایا او مکہ والے ہو ہم قوم مسافر ہیں، پس وہ جو ہو شہر والوں سے پس چاہیے کہ نماز پوری کر لے، نماز تو پس کامل کی شہر والوں نے مکہ والوں نے، اٹھے ہونا باقی 2 رکعتیں پڑھیاں۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بابینا خذو کہ جب داخل ہو مقیم مسافر کی نماز میں پس پوری کر لے مسافر اپنی نماز، تو کھڑا ہو جائے مقیم پس پورا کرے اپنی نماز کو۔ وہو قول ابی قال الباجی، باجی پہن نہیں ابو الولید باجی علامہ نے جڑا موتا امام مالک دن شرح لکھی ایڈی وڈی تیرے کلے کو ٹکر نہ کھادا چویندی نے۔ قال ابو الولید الباجی کانا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا سوال ہے آپ اتھوں تو گئے سن تے آپ نے انہوں وطن کیوں نہیں بنایا؟ کنوں؟ حضرت عمر اتھوں ہی گئے سن کتوں ہجرت کر کے یار، تو وجہ مسئلہ سنو کہ نہیں وطن بنایا آپ نے مکہ کو اس لیے کہ مہاجر کی ہو گئی، یا ویسے لکھیجئے مہاجر ممنوع منع کیا گیا ہے مکہ کو وطن بنانے سے، تاکہ نہ جڑی ہجرت والی نیکی ہے نا وہ ختم نہ ہوئے۔ سنیں جی اس شاباش تے تائیں حضرت عمر دے زمانے جڑا کوئی وہ مہاجرین مجرم فرما نکلو نکلو اتھوں، اپنی ایڈی وڈی نیکی قرآن شان بیان ہوئی ان کیوں ضائع کریے جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اے گلی تے مسئلہ بہرحال اقتداء مقیم کی کس کے ساتھ بس صحیح ہے وقت میں بھی، اور کیونکہ اٹھ کے 4 پوریاں کر لوے گا۔ سنا جی وقت تو بعد مسافر دی مقیم دے پیچھے ٹھیک نہیں، کیونکہ وقت تو بعد مسافر اتنے 2 پکیاں ہو چکی ہیں تو یہ انہوں دے پیچھے نہیں 4 پڑھ سکتا جی، سمجھائے کہ کون نہیں بھول گیا مسئلہ ہے؟ اچھا اچھا جی دھیان وہ نکیو تو اس لیے کہ صلاۃ مسافر کی دونوں حالتوں میں ایک ہے، اور قادہ فرض ہے اس کے حق میں، نفل ہے مقتدی کے حق میں، اور اقتداء متنفل کی بالمفترض جائز ہے ہر نماز میں اور مغرب تو سوا، بس اسی طرح اس کے بعد میں بھی بے اگر کوئی مسافر 2 فرض پڑھ رہے تے پیچھے 2 رکھتا نفل نیت کر کے زور عشاء پڑھ سکتا ہے اور ہے او اچھا چلو اے مسئلہ یاد رکھنے والا جی، سارے یاد رکھنے والے بھلان والا کیڑا ہے اگے جی۔ تو آپ نے فرمایا سفرن اے جمع کندی سافر دی مراد نحن مسافرون، اے مراد آپ دی جی۔
جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو مکہ میں ظہر کی 2 رکعتیں، پھر آپ فارغ ہوئے پاس آپ نے فرمایا اے مکہ والو، یہ وہ قبلے وال منہ کر کے اٹھ کے پیچھے منہ کر کے خطاب نہیں کری دا، انہوں نے نماز پڑھنی اٹھ کے اتنے بیٹھے ہی آخیا اے مکہ والو ہم قوم مسافر ہیں، وہ بندہ جو ہے شہر والوں سے پس چاہیے کہ پوری کرے، بس پوری کی شہر والوں نے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، جب داخل ہو مقیم مسافر کی نماز میں پس پورا کرے مسافر، جب پورا کر جب کہ نہ مانا پس پوری کرے مسافر، مسافر اپنی نماز کنیاں رکعتاں 2، کھڑا ہو مقیم پس پوری کرے اپنی نماز کو، وہو قول ابی حنیفہ۔ جی یہ 3 نمازاں میں صبح تے مغرب چکو کو جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم قال اذا دخل المسافر في صلاة المقيم اكمل، قال محمد وبه ناخذ اذا دخل المسافر مع المقيم وجب عليه صلاة المقيم 4 وهو قول ابي حنیفہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جب داخل ہو مسافر مقیم کی نماز میں وقت وچو، جب زور عصر عشاء، جب داخل ہو مسافر، امام کون ہے؟ شکر مت الٹا دے کم نو تو اکمالا حکم یہ وے کہ وہ کامل کرے، یعنی ان امام دے پیچھے آخنا 4 پڑھے یار۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بابی ناخذ ہو، جب داخل ہو مسافر مال مقیم تو واجب ہے مسافر پر صلاۃ المقیم 4 وہو قولو، واجب علیہ صلاۃ المقیم اس لیے کہ بدل گئے اس کے فرض کی در بوجہ کندی تابع داری، جیسا کہ بدل جاتی ہے 2 سے 4 بے نیت الاقامت۔ یاد آیا اور پڑھ دیاں نیت کر لوے میں ایتھے ہی رہنا ہے تے اے مطلب جی۔ جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جب داخل ہو مسافر مقیم کی نماز میں تو وہ نماز پوری پڑھے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وفی ناخذ، جب داخل ہو مسافر مقیم کے ساتھ تو واجب ہے اس پر مقیم کی نماز 4 رکھتے، وہ قول ابی حنیفہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اگے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لا یغرنکم محشرکم هذا من صلاتکم یغیب الرجل منکم فی بیعته فیکسر ویقول انا مسافر، قال محمد وبه ناخذ اذا كان على مسيرة اقل من 3 ايام ولياليها تم الصلاة، فاذا كان على مسيرة 3 ايام ولياليها فصاعدا ولم يكن له بها اهل ولم يوطن نفسه على اقامة 15 فليقصر الصلاة، واذا وطن نفسه على اقامة 15 تم الصلاة ما دام في ضيعته، فاذا خرج راجعا الى اهله قصر الصلاة، فمسيرة 3 ايام ولياليها بالقصد بسير الابل ومشي الاقدام، وهو قول ابي حنيفة رحمه الله۔ قولو دھیان کرو بنکیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نہ دھوکہ دے تم کو تمہارا جمع ہونا یہ تمہاری نمازوں سے، تمہاری نمازوں سے۔ 1 منٹ صرف، لا یغرنکم، نہ دھوکہ دے تم کو، نہ غافل کرے تم کو ہرگز۔ محشر بفتح المیم فتح شین یا کسر محشر مکان، جمع ہو اس میں کون یا مصدر بمانا حشر، اور وہ اپنے وطن سے باہر جانا، وطن سے، اور خروج فی النفیر، پس مانا نہ دھوکہ دے تم کو تمہاری نماز سے تمہارا نکلنا یہ وطن سے، تو پس قصر کرنے لگ جاؤ تم نماز کو بس باب دھوکے اور خدا کے، بغیر قصر کے سبب کے، بھی قصر دینا دور جانا نہیں، جو نکلو تو قصر شروع کر دو، انج نہ کریا کرو، انج نہ کریا کرو۔ سنے ہی تو لفظ دیات ہی کا معنی باغ کھیتی کریا وغیرہ، اوے ہے او اچھا واپس چلو ایک بار پھر بڑا باقی آشے پڑھ دیں۔ نہ دھوکہ دے تم کو تمہارا نکلنا یہ تمہاری، اور جلاد امانہ بھی کیتا ہے
تمہاری نمازوں سے کہ غیب و رجل تم میں سے اپنے دیا میں، دیا سے مراد کھیتی یا پنڈ جتھے نانکے نے تو پس کسر کرنے لگ جائے، پس بھی اے نہیں کم از کم سفر پورا ہوئے تو پھر کرے، اے نہیں بھی وہ تو کرو نکلو دے انج نہیں، وہ تاں کرو نکلیں کرنی جے سفر نہ کرنا ہے تاں وہ بلا ہوئے، اور کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، بھی اے نہ کہندہ پھر کہ میں کی ہاں، تاں دو پڑھیاں نے امام محمد رحمہ کو نہیں کھانے چ پئی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا بابی نہ خودو، اگر ہو وہ سفر پر اقل 3 دن اور تو کیا کرے، پس جب ہو 3 دن اور 3 راتوں کے سفر پر پس زیادہ اور نہ ہو اس کے وہاں، اور نہ بنائے نہ مجبور کرے اپنے آپ کو 15 دن کی اقامت پر، تو پس چاہیے کہ ہن قصر کرے ایشا بس، اور رستے بچ بھی تو تھے بھی، پس جب وطن مجبور کرے اپنے آپ کو 15 دن کی اقامت پر اوتھے تو پوری پڑھے نماز جب تک ہے کتھے اپنے دیا میں، ہن جب تک اوتھے بھی نا تو کی کرے نماز پوری پڑھے۔ چلو جی، پس جب نکلے دراہاں لے کے لوٹنے والا کے در اپنے او کر تو نماز اور رستے بچ بس، اور چلنا 3 دن 3 راتوں کا ہے۔ چلنا کنا ہوندہ ہے، یہ درمیانی چال ہے اونٹ کے چلنے کے ساتھ اور قدموں کے، اور یہ مسئلہ پڑھے آجے کو کوئی نہیں ہوئی سمجھاندے پہنے بھی یہ کنا ٹرنا ہوندہ ہے، بھی اٹھ درمیانی چال چلے یا پیدل چلے۔ جیڑا اٹھ چلدا ہے نا انج نہیں ہوندا بھی اٹھ اگے تے مگر لنگوٹا کسیا بندہ بھجا جاندا، واجیا اونے اگوں دی مہار موڈے تے ولی اگاں ٹور رہا اٹھوں دے پیچھے ہوندا ہے جی، سنے تو اٹھ ہونا ہی ٹردا ہے جنہ مالک ٹردا ہے جی تو انج نہیں ٹردا بندے موڈے تے چڑھیا ہوندا ہے، وہ ایڈی تیز ٹردا ہے اگلا جڑا اٹھی اے بھی او اٹھ تے ڈاچی اے منہ تھلے لمکایا ہوندا ہے تو مگر جا رہے ہوندے نے جی، سنیا ہی کی واجہ سنیا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اوے خدروں او والا یا لیا نال ذکر کیتا ہے 3 دن تے، اس ذکر راتوں کا واقعہ ہوا ہے یوم کی تابع داری کے لیے، وگرنہ پس نہیں دخل رات کو سیر میں، اور کو اینے مسئلے پڑے، راتی ٹرنا شرنا چلنا کو نہیں ہے گا، زور تک چلنا ہے صبح تو لے کے، اے 3 دن جڑا سفر ہے راتاں دا ذکر ہے بالتبع، ورنہ راتی چلنا شمار نہیں ہوندا بھی کنے 100 بن گیا۔ بولے بیس کی میں پہ پھر کی جو اللہ نے بندے ہو۔ اچھا ولم یک اللہ بہا، جتھے گیا ہوتے ہوں دے بیوی، پس اگر ہو اس کے لیے وہاں اس کے اہل، سنیں تے وسیارہ اور اس بنایا اس نے اس کو وطن اصلی تاب ہوتے بیوی رکھی سو، ہوتے جس لئے بیوی رکھے مکان پاہمیں کرایہ دا وطن اصلی بن جاندہ خام خواہ جی، نہ بنا تو بیوی جتے پھیرے گی نو۔ پس جب داخل ہو اس شہر میں تو پوری پڑے نماز، اس لیے کہ کبھی ہوتے ہیں انسان کے لیے وطنان بھی ہوتے ہیں۔ 4 بیویاں رکھی ہیں، ایک سرگو دے سیالکوٹ پنڈی لاہور تے ہن کی ہے 4 وطن بن گئے اس دے جی۔ ہاں جی شاہ جی، روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سرگو دے نال ہے کر سے وسیع نہ دھوکہ دے بشکر ہے ساڑھا بچ نہ آئے ہونا، یہ تمہاری نماز سے غائب ہو گیا رجل تم سے اپنے کھیتی میں، پس چاہیے کہ قصر دیا میں، کھیتی میں نہیں بجوار دے وچ بڑھ گیا میں، اپنے دیا میں لفظ پڑھتوں تو ان کو مراد مختلف معنی نے جی۔ اور فرماتے ہیں میں کہے انا مسافر قال محمد وبه نا حضور، جب ہو وہ سفر پر اقل 3 دن اور 3 راتوں سے پورا کرے نماز کو، پس جب ہو سفر پر 3 دن اور 3 راتوں سے پس زیادہ، اور نہیں ہے اس کے لیے وہاں آل، اور نہیں وطن بنائے نہیں مجبور کیا اس نے اپنے آپ کو 15 دن کی اقامت پر، پس جڑا مانا کرو ٹھیک ہے جی، پس چاہیے کہ قصر کرے نماز اے جواب بھی، اور جب مجبور کیا پس جب یار پس جب وطن بنا لیا اس نے 15 دن کی اقامت پر، تو پورا کرے نماز کو جب تک اس اپنے دیا میں ہے،
بس جب نکلے دراں والے کے لوٹنے والا ہو اپنے اہل کی طرف تو قصر کرے نماز کو، اور سفر اے 3 دن کیڑے بھائی اور مثلا 3 راتیں درمیانی چال کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ، اونٹ کے چلنے کے ساتھ، اور قدموں کے چلنے کے ساتھ. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا سعید بن عبید الطائی عن علی بن ربیعۃ ربیعہ وے ربیعۃ الوالبی قال سألت عبد اللہ بن عمر ربیعۃ الوالبی، یہ جی اگے قال قال سألت عبد اللہ بن ہبنا یار کی بن گیا اللہ تعالی عنہما اذا کم تقصر الصلاۃ فقال اتعرف میرے خیال ترتیب بدل گئی، انہیں پڑھنی سی تو پچھلی پڑھنی سی، کم الٹ ہو گئے. قال قلت لا ولكني قد سمعت بها قال هي 3 ليال انہوں کو ترتیب ٹھیک کر لو. فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول أبي حنيفة. حضرت علی بن ربیعہ والبی کہتے ہیں سوال کیا میں نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، الا کم کتنے تک نماز قصر کی جائے، ایتھوں جی کنا دور جانا ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ وزیر آباد نو جاننا ہے کیا کیا ہوں مطلب بھی اتنے سوید آئے تو مثال صرف ایک دیتی بھی مطلب اینا سفر مثال طور پہ آپ نے فرمایا کہ پہچانتا ہے تو سویدا کو جتوں حسن ہو تو فرمایا سویدا مقام نو جاننا ہے. عرض کی اس نے اس کالا وہ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں لیکن تحقیق سنا ہے میں نے سویدا اب ایک جگہ ہے تو گیا کوئی نہیں ہے جی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ 3 راتیں ہیں قواصد درمیانی، فرمایا وہ 3 دن دا درمیانہ سفر ہی. پس جب نکلتے تھے نکلے ہم اس کی طرف تو قصر کرتے ہم نماز. بے اینا دور جیڑے پاسے بھی جانا ہووے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُهُ إِلَىٰ كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ، یعنی سوال کیا میں نے کم از کم سفر کی مدت سے. سویدا یہ سویدا ہے مدینہ شریف کی طرف میں المدینہ تے جتوں پوچھا سی اتوں یہ 46 میل بنتا سی جی. وہ میل تھوڑے بڑے سن تے ساڈے میل چھوٹے سن تے پھر وہ کوئی 58 کو میل بنے تے اس طرح کر کے پھر رولے پے وہ جی میں ٹوپیاں دا رولا پڑھتے رہتے کو کوئی نہیں اے مطلب ہے جی. تو قواصد قصد سے وہ توسط یعنی سیر بے مشقت درمیانی چال جی. ایک شابہ جی. علی بن ربیعہ والبی فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر ٹرو کہاں تک قصر کی جائے نماز. پس فرمایا کیا پہچانتا ہے تو سویدا کو. راوی کہتے ہیں پاس عرض کی میں نے راوی نہیں علی بن ربیعہ والبی کہتے ہیں میں نے عرض کی جی نہیں راوی یہی نہیں. میں نے آپ کو کہا کہ نہیں لیکن تحقیق سنا ہے میں نے سویدا کو. فرمایا جناب عبداللہ بن عمر نے وہ 3 راتیں ہیں درمیانی چال. ہاں نکلتے ہم اس کی طرف کو قصر کرتے ہم نماز کو. قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي. نکلتے یا نکلیں اذا استقبال واسطے بھی ہوندا ہے. پس جب نکلیں ہم ادھر ہاں جی اگے جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم قال اذا دخل المقيم في صلاة المسافر فليصلي معه ركعتين فليقم ثم کہ فل یار ہاں ثم ليقم فليتم صلاته قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمهم اللہ. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب داخل ہو مقیم مسافر کی نماز میں امام کون ہے؟ مقیم ہے. مقتدی کون ہے؟ تو پس چاہیے کہ پڑھے وہ امام کے ساتھ 2 رکھتے. پس جب پھر چاہیے کہ کھڑا ہو جائے کدوں جدو امام کی کرے سلام پھیر دے آنکھ دی گل سیدھی نہیں کرنی جی. تو پس چاہیے کہ پورا کرے اپنی نماز کو مسافر. تو ہم لفظ بولنا بھی جاگتے ہو کہ ستے ہو جی.
قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ شابہ نے کیا شابہ روایت کی کہ جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں جب داخل ہو مقیم مسافر کی نماز میں پس چاہیے کہ پڑھے مسافر کے ساتھ 2 رکھتے ہیں، پھر چاہیے کہ کھڑا ہو پس پوری کرے اپنی نماز کو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ باب خوف کی نماز کو جنگ دے دوران بابا جی خوف کی نماز کا قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی صلاۃ الخوف قال اذا صلى الامام باصحابه فلتقم طائفة منهم مع الامام وطائفة بإزاء العدو فيصلي الامام بالطائفة التي طرف نکاح میں تا پڑھانے 3 ترکیباں کرانی ہیں، زوجہ ظالم ترکیب کرو، زوجہ منصف ترکیب کرو جی، زوجہ درمیانی ترکیب کرو، 3 ترکیباں کرا کے تو پھر تیرا نکاح پڑھانے نہیں یاد رکھے نہیں تو ٹھیک پڑھ ہاں بھی شاباش فيصلي الإمام بالطائفة الذين معه ركعة فتنصرف الطائفة الذين صلوا مع الإمام من غير أن يتكلموا حتى يقوموا مقام أصحابهم وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الأخرى ثم ينصرفون من غير أن يتكلموا حتى يقوموا في مقام أصحابهم وتأتي الطائفة الأولى حتى يصلوا ركعة وحدانا ثم ينصرفون فيقومون مقام أصحابهم وتأتي الطائفة الأخرى حتى يقضوا الركعة التي بقيت عليهم وحدانا۔ روایت کی گئی حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاۃ خوف میں اے مسافر جدو ہون مسافر ہو ادوں 2 رکھتا یا صبح دیے کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاۃ خوف میں روایت آپ فرماتے ہیں جب نماز پڑھائے امام اپنے ساتھیوں کو تو پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ایک طائفہ ساتھیوں میں سے امام کے ساتھ اور کھڑا ہو جائے ایک طائفہ دشمن کے مقابلے میں، پس چاہیے کہ نماز پڑھائے امام اس طائفے کو وہ جو اس کے ساتھ ہیں کتنی پڑھائے 1 رکعت، جس لئے دوسرا سجدہ کر لوے 7 واری پڑھ چکے ہو تو پھر چلا جائے طائفہ وہ جنہوں نے نماز پڑھی امام کے ساتھ بغیر اس کے کہ باتیں نہ کریں چلیے اسی اتنے چلیے انہوں نے بھیجنا ہے یہ جی گلا نہیں کرنی ہے مہربانی کرنی ہے جی بھیج رہے سانو بیماری ہے بغیر اس کے کہ باتیں کرے حتیٰ کہ کھڑے ہو جائیں اپنے ساتھیوں کی جگہ میں اور آ جائے طائفہ اخرى پس پڑھیں وہ امام کے ساتھ رکعت دوسری تو جس لئے امام دوجی پڑھ کے دیں وہ سلام پھیرے یار لفظ نہ بولنا نہیں بولنا کی تو یہ ان کی کرن پھر چلے جائیں یہ بغیر اس کے کہ کلام کریں حتیٰ کہ کھڑے ہو جائیں اپنے ساتھیوں کی جگہ میں اور آ جائے طائفہ وہ کہ طائفہ اولا آ جائے حتیٰ کہ پڑھے وہ 1 رکعت وحدانن تو شرع چارہ بھی قرات کو نہیں کرنی پھر چلے جائیں پس کھڑے ہو جائیں اپنے ساتھیوں کی جگہ میں اور آ جائے طائفہ اخرى حتیٰ کہ وہ پوری کریں رکعت وہ جو باقی رہ گئی تھی ان پر اکیلے باقی رہ گئی تھی اکیلے نہیں پوری کرن اکیلے ہاں جی شابہ جی روایت کی گئی ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے صلاۃ خوف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھائے امام اپنے ساتھیوں کو پس چاہیے کہ کھڑا ہو ایک طائفہ ان میں سے امام کے ساتھ اور ایک طائفہ دشمن کے مقابلے میں پس نماز پڑھائے امام اس طائفہ کو جو اس کے ساتھ ہے 1 رکعت پھر چلا جائے وہ طائفہ جو جنہوں نے نماز پڑھی ہے امام کے ساتھ بغیر اس کے کہ کلام کریں حتیٰ کہ کھڑے ہو جائے اپنے ساتھیوں کی جگہ اور آئے طائفہ اخرى پس نماز پڑھے امام پڑھے نہیں وہ پڑھے جمع دے سیگے نہیں یار پڑھے امام کے ساتھ دوسری طائفہ ایک بندے نو آندے نہیں یار پس نماز پڑھے امام کے ساتھ طائفہ رکعت اخرى پھر چلے جائیں بغیر اس کے کہ کلام کریں حتیٰ کہ کھڑے ہو جائیں اپنے ساتھیوں کی جگہ اور آئے طائفہ اولا حتیٰ کہ پڑھے 1 رکعت اکیلے پھر چلے جائیں پس کھڑے ہوں اپنے ساتھیوں کی جگہ اور آئے طائفہ اخرى حتیٰ کہ قضا کرے وہ پوری کریں قضا تائیں بھی امام تو بعد دینا تام واسطہ حتیٰ کہ پوری کریں پڑھیں رکعت وہ جو باقی رہ گئی ہے ان پر اکیلے پڑھیں اکیلے کیا کریں مشروعیت صلاۃ خوف کی ثابتہ بالکتاب بھی ہے و سنت بھی ہے فعل صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ہے جنگوں میں
فی صلاۃ الخوف اور جائز ہے ہمارے نزدیک محض دشمن حاضر ہو جائے تو پڑھ سکتے ہیں. دا شافیہ خوف تحقق کے خوف شرط ہے کہ کوئی نہیں اذا صلی یعنی جب ارادہ کرے یہ کہ نماز پڑھے ان کو. اچھا جی رکعتن کس سے اگر وہ کیا ہوں یا جمعے کی ہو تا ایک بڑھنی ہے. پھر چلا جائے طائفہ یعنی پیدل پس اگر سوار ہوئے اپنے جانے میں تو کیا ہو جائے گی کیونکہ نمازی حالت وچ نے اپنے ساتھیوں کی جگہ میں. کیا مطلب ہے یعنی دشمن کے حتیٰ کہ پڑھیں رکعت اکیلے یعنی بغیر اے جنہیں واپس ہونا ہے پہلے طائفے نے کیونکہ لاحق نہیں کوگو حتیٰ یکدو یعنی کس کے ساتھ جنہیں دوجہ آ کے پڑھنی ہے نہ چونکہ اے مسبوق نے تین ایک رکعت قرات کرنی ہے. مسئلے تو پڑھے نے مجال جو بول دیں ہوں جی. ہاں جی شابہ جی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مثل ذلك قال محمد وبهذا كله ناخذ فاما الطائفة الاولى فيقضون ركعتهم بغير قراءة لانهم ادركوا اول الصلاة مع الامام فقراءة الامام لهم قراءة فاما الطائفة الاخرى فانهم يقضون ركعتهم بقراءة لانها فاتتهم مع الامام وهذا كله قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے مثل اسی کے. اے دوجی روایت آ گئی انجی آپ کو بھی روایت ہے بیمی نماز پڑھیے. اچھا جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوں آکھے کہ ہم لیتے ہیں سارے کو جناب ابراہیم سے روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس سے روایت ہے. ہوں آپ تھوڑی تفصیل کرنے لگے جو آ جائے چلا جائے. بہر الطائفہ اولا اور نہ جس لئے آ کے پڑھنی نا دوجی رکعت پس پڑھیں گے وہ اپنی رکعت کو بغیر اس لیے کہ انہوں نے پایا ہے اول صلاۃ کو تو پس قرات امام کی ان کے لیے اور طائفہ اخرى پس وہ پڑھیں گے اپنی رکعت کو اس لیے کہ ایک رکعت فوت ہو گئی ان سے. ہاں وہذا کلو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کھانے چ پئی اور لأنہ مادرہ کو اول صلاۃ پس وہ اور لاحق جو ہے وہ فی ادائے صلاۃ نفسہ گویا کہ وہ پس نہ قرات کرے اور جو تجھے بے قرات کیوں کریں اس لیے کہ وہ اور مسبوق اپنی نماز میں مستقل ہوتا ہے پس ادا کرے اس کو کس کے ساتھ صنعت تحفظ قرات کے ساتھ. یار کو بعد جو تو ہی بولتا ہے یار تو کوئی بھی نہیں بولوں جی. مثل اس کی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی کل کو لیتے ہیں ہم بہرحال طائفہ اللہ پاس پڑھیں اپنی رکعتوں کو بغیر قرات کے رکعتوں کو کہ رکعت کو یار ایک ایک رکعت رہندی ہے نہ دی یار قرات کے اس لیے کہ انہوں نے پایا ہے اول نماز کو امام کے ساتھ بس امام کی قرات ان کے لیے قرات ہے اور بہرحال طائفہ اخرى بے شک وہ پڑھے اپنی رکعت کو قرات کے ساتھ اس لیے کہ فوت ہو گئی ہے ان سے امام کے ساتھ. کون ایک رکعت اور یہ کل قول ہے وہذا یہ کل قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا محمد. قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم فی الرجل يصلي في الخوف وحده قال يصلي قائما مستقبل القبلة فإن لم يستطع مستقبل القبلة بلا مضاف بنا دیں جی. فإن لم يستطع فراقبا مستقبل القبلة فإن لم يستطع فليؤمن أينما كان وجهه لا يسجد على شيء ليؤمن إيماء ويجعل سجوده أخوط من ركوعه ولا يدع الوضوء والقراءة في الركعتين. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة. روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجل کے بارے میں جو نماز پڑھے خوف میں اکیلے جماعت نہیں اکیلا ہو جدو خوف ود گیا اکیلے تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے. سنیا جی تو اگر انج نہ پڑھ سکے تو پس اگر نہ طاقت رکھے تو فرا کے بن پس سواری کی حالت میں قبلے کی طرف لیکن پیدل چل کے نماز ساڑھے نزدیک نہ پڑھے مؤخر قبلے کی طرف منہ کر کے پس اگر نہ طاقت رکھے قبلے وال منہ کرنے دی طاقت نہیں سواری تے جنگ لگ گئی تو دی توجہ کرنی کافرہ جک پائیے تو پس چاہیے کہ اشارہ کرے جدھر ہو چہرہ اس کا او سواری اتے تو نہ سجدہ کرے کسی شیب اگلے ہنے اتے سر نہ ٹیکے
چاہیے کہ اشارہ کرے اور کرے اپنے سجود کو پست اپنے اور نہ چھوڑے وضو اور قرات کو رکعتین میں قرات رکعتین میں فرضی بھی نہ چھڑے تو بے وضو بھی نماز کوئی نہیں قال محمد رحمہ اللہ اور اس سارے کو لیتے ہم وہو قولو او فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ جی تو فل کی یو میں یہ حکم ہے ھذا حکم قدرت لقولی تعالی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ باقی نفلوں میں تو حکم متفق علیہ وے جڑے پاسے سواری دا منہ دے نفل پڑھدا جائے ولا یادہ الوضوء اس لیے کہ نہیں ثابت شارع سے ترک ان دونوں کا اس حالت میں بھی بے وضو نہیں پڑھنی شابہ جی حدیث بیان کی ہمیں جناب حماد سے انہوں نے روایت کی حضرت ابراہیم نخعی سے رجل کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے خوف میں اکیلے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے پس اگر نہ طاقت رکھے پس سوار ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے پس اگر نہ طاقت رکھے پس چاہیے کہ اشارہ کرے جہاں ہو اے سواری اتے بھی قبلے وال منہ نہیں کر سکتا نہ سجدہ کرے کسی شے پر چاہیے کہ اشارہ کرے اشارہ کرنا اور بنائے اپنے سجدے کو پست اپنے رکوع سے اور نہ چھوڑے وضو اور قرات رکعتین میں قال محمد باب صلاۃ من خاف النفاق صلاۃ من یار باب اس شخص کی نماز کا جو خوف کرے نفاق کا بڑا اہم ایک مسئلہ آ رہا جی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا جواب التیمی عن ابی موسیٰ تیمیو یار کمال علی گل ہے سارے منصوب مجرور ہی ہوندے نے بے ان رجلا اتاه فقال اني اتخوف على نفس النفاق فقال له ابو موسى رضي الله تعالى عنه اما صليت قط حيث لا يراك احد الا الله قال بلى الا اللہ قال بلى قال فان المنافق لا يصلي حيث لا يراه احد الا الله عز وجل بڑا کمال کلیہ دسیا آپ نے کیا بات ہے صحابہ پاک دی تربیت تمہارے بارے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جواب تیمی کہتے ہیں کہ ایک رجل آئے جناب ابو موسیٰ عشری کی بارگاہ میں عرض کی کہ بے شک میں خوف کرتا ہوں اپنے آپ پر نفاق کا میں اپنے آپ پر فرمایا کہ گل دس کدی انج کیتا ہی آپ نے فرمایا اس کو جناب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اما کیا نہیں نماز کیا نماز پڑھی ہے تو نے کبھی جس جگہ نہ دیکھے تجھ کو کوئی ایک سوائے اللہ کے کدی ایک جی تھان تے نماز پڑھی جتھے تو کلا ہوے تین اور کوئی نہ ویکھے صرف اللہ ویندا ہوے کالا بلا کہا جی کیوں نہیں کئی باری پڑھی ہے جی کئی باری ایویں پڑھی تو فرمایا پس بے شک منافق نئی نماز پڑھتا جس جگہ نہ دیکھے اس کو کوئی ایک مگر اللہ عز و جل اوتھے نہیں پڑھتا چونکہ تو پڑھتا ہے ریاکاری واسطے تو کلے پڑھنا ہے پھر تو منافق نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دسی گل بھی تو منافق نہیں ہے ٹھیک ہے تو اے مطلب ہے بے پروٹوکول تو بغیر بھی حضرت صاحب نکل آتے نے تو مطلب ٹھیک نہیں تو جے پروٹوکول نہ نکلتے ہیں سمجھو پہ گڑ پڑے جی آئے تھے بھی رولا پہ گیا ٹوٹر منع کرنا اور پھر پڑھ دیا شاہ شرح پڑھ دیا بارگاہ میں پس عرض کی بے شک خوف کرتا ہوں میں اپنے آپ پر نفاق کا پس آپ نے فرمایا ابو موسیٰ عشری نے اس کو کیا نماز پڑھی ہے تو نے کبھی جس جگہ نہیں دیکھتا تجھے کوئی نہ دیکھے تجھے کوئی ایک سوائے اللہ کے صرف اللہ دیکھے عرض کی جی ہاں پڑھی ہے جی تو فرمایا کہ بے شک منافق نئی نماز پڑھتا جس جگہ نہ دیکھے اس کو کوئی ایک اللہ دیکھے تو تھے نہیں پڑھتا کیونکہ ان کا غرض ہی لوگوں نے بخانا ہے جی اگلا باب پڑھ پھر ترجمہ تر کرنا باب چھینک مارنے والے کا جواب دینا نماز کی گل نہیں ہے ویسے وچ مسئلہ آگے ویسے جی نماز وچ نہیں اونج جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا عطس الرجل فقال الحمد لله فقل يرحمنا الله واياك وليقل الذي عطس يغفر الله لنا ولك حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں
جب چھینک آئے رجل کو تو پس پڑھے وہ الحمدللہ، او پڑھے پہلو تو پس کہے جی کون؟ او سننے والا کہ یرحمن اللہ وإیاک، اللہ رحمت فرمائے ہم پر بھی، اور چاہیے کہ کہے وہ جس کو چھینک آئے تھی، پھر جواب دے وے یغفر اللہ لنا ولک، بخشش فرمائے اللہ تعالی ہماری اور چل وہ منع کرو۔ روایتی کہ یہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ جب چھینک مارے رجل پس کہے الحمدللہ، پس کیا کہ یرحمن اللہ وإیاک، اور چاہیے کہ کہے وہ جس نے چھینک ماری ہے یغفر اللہ لنا ولک۔ بد تشمید تو پچھلا میں عرض کردہ جواب صاحب عطسہ کا، یہ معنی تشمید کا، نچھ مارنے والے دا جواب دینا، ان عربی نہ کیے معنی اس کا دعا بالخیر والبرکت ہے، تے اگوں او کی آکھے او سننے والا یرحمن اللہ، اور ایک روایت میں یرحمک اللہ بھی ہے گا، تے دوجی روایت آگی جے کیڑی اچھا یغفر اللہ لنا ولک، اور تحقیق وارد ہے بھی یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اے بھی ہے کہ کوئی نہیں، بس جون سا کہے گا جائز ہے، اور ادا کر دے گا اس کے ساتھ اپنے بھائی مسلم کا حق، اپنے مسلمان بھائی دا حق ادا کر دے گا، جڑا بھی جملہ بول دے جی، تے انہاں وچ یہ بھی کہ اپنے واسطے بھی دعا ہو گئی، کندے واسطے؟ او ویکھو میرے او یارو، النفاق اس لیے کہ مومن، اس شخص نے کیوں سوال کیتا؟ اس لیے کہ مومن کبھی پیش آ جاتا ہے اس پر اپنے عمل میں وہ شے جو پریشان کرتی ہے اس کو، اس سے کہ خوف کرتا ہے وہ اخلاص کا، تو بندہ پوچھ لیندہ ہے کہ بھی نماز عجیب جی مسئلے بن دینے، اور نہیں لازم آتا اس کے خوف سے واقعہ ہو جانا اس کا، اس سے حقیقاً، بلکہ یہ لا سبیل المبالغہ فی الورع والتقوی ہوتا ہے، ضرور نہیں کہ جنہوں خیال ہے بھی وہ بچ باڑی جاندہ ہے جی، بلکہ تقوی طور تے بندہ پوچھ دیا جندہ اندہ علاج دسو، حیث لا یراکا، کیونکہ منافق عمل کرتا ہے ریاکاری واسطے، لوکاں نو بخانے واسطے تے سنامت واسطے، اللہ واسطے نہیں ہو کام کردہ، لا ابتغاء لوجہ اللہ، پس تو منافق نہیں ہے کیونکہ تو نے تو نماز پڑھی اس جگہ کے نہیں دیکھا تجھ کو کسی ایک نے مگر، اور یہ تو علامت ہے۔ اچھا آندھنے اصل گالے بھی کہ شاید کہ جناب ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا اس جواب کے ساتھ وساوس کے سلسلے کا، وہ جو کہ پیدا ہو رہے تھے اندھے سینے انہوں گڑبڑ کر رہے سانا، آپ نے بابا علاج کیتا ہوندہ، فرمایا نماز کر لیں پڑھی جو تو منافق نہیں سچا مومن ہے، تاکہ دماغ جو بس کت نکل جائے، خام خواہ سر کھاندی رہندی، تے باقی آج جڑا کام کوئی بھی جڑا ریاکاری کو بغیر تے دکھلاوے تو بغیر نہ ہوئے، سمجھو ساری کتے جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ، تم بتاؤ تم نے کیا کیا، میں نے فلاں جگہ حصہ لیا، میں فلاں جگہ جلوس میں گیا، میں نے فلاں جگہ جواب دیا، میں نے یہ کیا، او پائی دریاؤ تو پول تلاک کے جانا ہے، پتہ ہے نا پوڑا حال بھی جاندیاں نے، خلوص ہوئے تو تاہی کم ٹھیک ہوندے نے، باویران میں دس دے وہ بھی اتھرین دینے، اس پاس پانی بڑے نے جی، ہاں جی شابہ جی، مانا کر لیں، چلو آوے نے کیا